اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بات چل رہی تھی 17ویں درس میں، کس چیز کی چل رہی تھی؟ محموز کے بارے میں بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کس چیز کے بارے میں بتایا تھا؟ حروف علت ہونے یا حروف علت نہ ہونے کے اعتبار سے اس فعل کی دو قسمیں بتائی تھی۔ ہلو جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے آواز۔ ٹھیک ٹھیک۔ فعل کی دو قسمیں بتائی تھی۔ فعل یا معتل ہوتا ہے حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی اگر حرف علت ہو حرف اصلی کی جگہ تو فعل معتل ہے، معتل کی قسمیں آپ کو بیان کری دی تھی۔ اور فعل یا پھر صحیح ہے، صحیح ہے مطلب حرف علت اس میں حرف اصلی کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی بولے آواز آ رہی ہے آقا؟ جی آ رہی ہے ٹھیک۔ صحیح کی پھر دو قسمیں بتائی تھی، یاد ہے؟ جی کیا بتائی تھی؟ سالم، ہاں سالم، ناسالم، ناسالم اور سالم۔ پھر ناسالم کی کتنی قسمیں بتائی تھی؟ محموز، مضاعف۔ محموز یعنی جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو، بتایا تھا اس کی تین قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز العین اور محموز اللام۔ محموز اللام۔ محموز الفا کی مثال کیا دی تھی؟ آمارا، آمارا۔ محموز العین کی سآلا، اور محموز اللام کی مثال قارآ، قارآ۔ مضاعف یعنی جس کے حرف اصلی کی جگہ پر دو حرف ایک جیسے حرف ایک ہی جگہ پہ جمع ہو، مادادا، مارارا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جو نہ تو محموز ہو نہ مضاعف ہو اسے کہتے ہیں سالم۔ یہ اور یہ کس چیز میں ایک ہے؟ یہ کس چیز میں ایک جیسے ہیں؟ جی آقا، یہ اور یہ کس چیز میں ایک جیسے ہیں؟ صحیح ہونے میں کہ حرف علت کی نہ ہونے کے اعتبار سے، ان میں حرف علت کسی میں نہیں، صحیح ہے۔ یہ سب فرق اس میں ہے کہ یہ محموز ہے، یہ مضاعف ہے، یہ سالم ہے۔ یہ ایک تو یہ معتل نہیں ہے لیکن محموز ہے، معتل نہیں ہے محموز ہے، معتل نہیں ہے مضاعف ہے۔ یہ نہ معتل ہے نہ مضاعف ہے نہ محموز ہے۔ ضربا، نہ تو اس میں حمزہ ہے نہ دو حرف ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی حرف علت، ٹھیک ہے؟ یہ لکھوایا تھا۔ پھر اور کیا بتایا تھا؟ اعلان اور تخفیف بتائی تھی، بتایا تھا حرف اعلان کے بارے میں تو آگے بتائیں گے قاعدے کیا کیا ہے، لیکن یہ بتایا تھا کہ معتل کلمے میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، تبدیلی کی جاتی ہے، اس تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ اعلان۔ لیکن حمزے کی تبدیلی کا نام کیا ہے؟ تخفیف۔ بتایا تھا تخفیف، وہاں پہ کیا بتایا تھا؟ لکھوایا تھا کہ اعلان تین طرح کا ہوتا ہے، قلبی یعنی کبھی کبھی بدلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی حذفی حذف کیا جاتا ہے، کبھی سکونی ساکن کیا جاتا ہے، لیکن تخفیف دو طرح کی ہوتی ہے۔ تخفیف یا قلبی ہوتی ہے یا حذفی ہوتی ہے۔ قلبی کے بارے میں دو بتایا تھا، واجب، جائز۔ تخفیف قلبی واجب کب ہے؟ جب دو حمزہ ایک جگہ ہو، دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے والے حمزے کی جو حرکت ہے
اس کے مناسب حرف سے بدل دیں گے، اس کے مناسب حرف سے بدل دیں گے۔ کیسے دیکھیے، جیسے مثلا یا تو ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا، ہے نہیں؟ تو دو حمزہ ہے، پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے، یہاں پہ پہلے زبر ہے، زبر کی مناسب حرکت ہے الف، تو پہلے دوسرے والے حرف کو الف الف زبر الف حمزہ حمزہ اور تھا آ کر دیجئے، آ الف مد الف زبر یا حمزہ 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 پیش او تھا او کر دیجئے، ای تھا ای کر دیجئے۔ یہ تخفیف واجب ہے، واجب ہے یہ تخفیف۔ اور تخفیف جائز کب ہے؟ تخفیف جائز جب ہے کہ جب حمزے سے پہلے ایک حمزہ ہو ساکن ہو، اس سے پہلے حمزے کے علاوہ کوئی اور دوسرا حرف ساکن ہو، جیسے جیسے بولیے یأکلو، یأکلو، دیکھیے حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ نہیں، کوئی اور حرف متحرک ہے، تو آپ چاہے یأکلو کر لیجئے، یأکلو کر لیجئے، حمزے کے ساتھ پڑھ لیجئے یأکلو، چاہے آپ یأکلو کر لیجئے، یہ جائز ہے۔ یأکلو یأکلان یأکلونا، چاہے یأکلو یأکلان یأکلونا، جائز۔ ٹھیک ہے، یہ بات بتائی تھی۔ اور بات جو بچی تھی قلبی کی بتا دی تھی، حسبی کے بارے میں بتایا تھا۔ حسبی کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ حسبی جو تخفیف ہے وہ کیا بتایا تھا؟ سماعی ہے، سماعی ہے، یعنی آپ نہیں کر سکتے کہیں بھی، جہاں جہاں عرب والوں نے کیا وہاں وہاں آپ کر سکتے ہیں، وہاں وہاں آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ اور یہ خود تخفیف دو طرح کی ہے، یہ والی تخفیف خود دو طرح کی ہے۔ واجب جائز، یہ بھی دو طرح کی ہے، واجب اور جائز۔ کچھ ایسی ہیں جگہیں جہاں انہوں نے حذف کی ہے اور ہمیشہ حذف کی ہے، ہمیشہ حذف کی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں حذف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں انہوں نے وہاں پہ حذف بھی کیا ہے، بعض جگہ پہ حذف نہیں کیا ہے، جیسے کل، کل ہے شاید، کل، ہاں کل، کل اور اکل اور اکل، شاید یہی ہے یا یہ اس میں کہے، چل دیکھتے ہیں، ابھی آگے بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی بہرحال سماعی بھی ہے تخفیف حذف کی، دیکھیے ابھی بتائیں گے۔ دیکھیے میں اقسام کلمہ صحیح، صحیح کلمے کے اقسام، کلمہ ہائے صحیح بر دو قسم، صحیح کلمے دو طرح کے ہوتے ہیں، سالم و متوجہ ہستید ہمیں یہ شمار کلمہ ہائے ناسالم۔ اب ناسالم کلمات بھی یا محموز ہے یا مضاعف۔ محموز کلمہ اس کے ایک ایسا کلمہ ہے کہ در حروف اصلیان اس کے اصلی حروف کی جگہ پر حمزہ وجود داشت باشد۔ ہمارا سآلہ قرآت تین مثالیں اس لیے دی کہ محموز الفا فاؤل فعل کی جگہ ہو تو، عین الفعل کی جگہ ہو تو محموز العین، لام الفعل کی جگہ ہو تو محموز اللہ۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جیسے ہوں ایک جگہ، مدد فرارا زلالہ، یا پھر دو لام ایک جیسے حرف اصلی جگہ، یا دو رے یا دو دال۔ صحیح کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ صحیح کے جو نہ محموز ہو نہ مضاعف، وہ کلمہ صحیح جو نہ محموز ہو نہ مضاعف، اسے کیا کہتے ہیں؟ سالم۔ کتبہ نصرہ علمہ۔ اب معطل کی قسمیں میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، لفیف وفیف وفیف۔ محموز پہ آئیے، فعل محموز فعل سالم ہی کی طرح ہے، لیکن بعض مقامات پر اس میں تخفیف ہوتی ہے، اور تخفیف دو طرح کی ہے، قلبی اور حذفی۔ قلبی اگر در کلمے ہی اگر کسی کلمے میں دو حمزے، دو حمزہ کنارے یک دیگر ایک دوسرے کے قریب قرار گیرن، ایک دوسرے کے قریب ہو، قریب قرار ہو پا جائے، وہ اولی متحرک پہلا حمزہ متحرک ہو، دومی ساکن باشد دوسرا ساکن ہو، تو واجب واجب است حمزہ ساکن حمزے کو بحرف مدیے از جنس حرکت ماقبل کی حرکت کی جنس کے حرف مدی سے، ماقبل کے حرکت
کیا ہے الف زبر ہے تو اس کا حرف مدی اس کے جنس کا کیا ہے زبر وہ الف زبر کا الف زیر کا یا جیسے اگر دیکھیے نمبر 1 اگر حمزہ اول مفتوح باشد اگر پہلا حمزہ مفتوح ہو فتح ہو اس پہ تو حمزہ ساکن کو الف سے بدل دیں گے جیسے امنا امنا تو ہو جائے گا آمنا واجب ہے یہ امنا نہیں کہہ سکتے یہ غلط ہے یہ تو بس سمجھانے کے لیے لکھ دیا واجب ہے تخفیف یہاں پہ آمنا اتیا ہے ہوتا اتیا ہوتا آتا آتیا آتیا نمبر 2 نمبر 3 اگر حمزہ اول مکسور باشد اگر پہلا حمزہ مکسور ہو تو حمزہ ساکن کو یا سے بدل دیں گے جیسے ای مین ہوتا ہو جائے گا ای مین واجب ہے ای زیر ہونا چاہیے تھا کریں گے ای زیر واجب ہے دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا اب تخفیف حذفی تخفیف قاعدہ مشخص نادارہ جس طریقے کی تخفیف یعنی تخفیف حذفی یعنی حمزے کو حذف کر دینے والا کریے قاعدہ مشخص نادارہ جس کا معین قاعدہ نہیں ہے اس کا معین قاعدہ نہیں ہے گلناز فاطمہ خوبی شمار نہیں آئی آغا اماد اماد گلناز فاطمہ اماد خوبی گلناز فاطمہ سلام آغا وعلیکم السلام چرا دیر اومدی مجھے لگا چھٹی آغا نہ گفتگو دا کسی نہ گفتگو اگر چھٹی ہوتی ہے تو اس مدرسے میں پہلے ایک دن پہلے یا اسی دن صبح ہی بالکل یا رات میں لیٹر ڈال دیا جاتا ہے چھٹی کا اور اس مدرسے میں ایران کی سنت پہ عمل کیا جاتا ہے کہ پنجتن پاک کی ولادت شہادت پہ چھٹی ہوتی ہے باقی پہ صرف شام والی کی چھٹی ہوتی تھی ابھی لڑکے ہیں نہیں وہ بھی اس لیے ہوتی تھی کہ لڑکے مجلس کر لیتے تھے محفل کر لیتے تھے اب لڑکے ہیں نہیں تو شام کی چھٹی بھی نہیں شام والوں کی لکھت نہیں بدلے تو کبھی بھی ہمیشہ یہ رکھے سمجھے کہ کلاس ہے نہیں ہوگی تو لیٹر ڈالا جائے گا چھٹی کا اعلان ڈالا جائے گا اگر نہیں ڈالا ہے تو آئیے روشنی نہیں ہوں مدر کجاس روشنی ایفار زیادی روشنی ہستا بھلے میں حاضری لگا دیجیے تخفیف حذفی تخفیف یہ تخفیف کا قاعدہ مشخص نہ دارا جس کا کوئی معین قاعدہ نہیں ہے وہ سماعی بڑی سماعی ہے مانند تخفیف حمزہ امر حاضر مثلا اخذا اکلا امرا میں اخذا اکلا امرا میں ان کا فعل امر دیکھیے ایک منٹ رکیے ادھر دیکھیے انجنی کا کنی سلام میرا سے سلام میری آواز آ رہی ہے آپ کو تخفیف حذفی جو ہے وہ اس کا کوئی قاعدہ مشخص نہیں ہے اخذا دیکھیے اخذا مضارع کیا ہے یاخذو ان یاخذو میں تخفیف جو ہے وہ کیسی ہے بتائیے حذفی کہاں سے حذفی ہے یاخذو میں جائز والی ہے حمزہ ساکن ہے اس سے پہلے حمزے کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو یاخذو کہہ لیجئے چاہے یاخذو کہہ لیجئے ٹھیک ہے اور کون کون سی ہے اخذ یاخذو اکلا یاکلو اکلا یاکلو یہاں بھی تخفیف جائز ہے یاکلو میں لیکن تخفیف قلبی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن ابھی ایک چیز پہ غور کیجیے آپ یاکلو سے یا یاخذو سے گردان جب کریں گے یا امارا یامرو تین بات ہے یاخذو یاکلو یامرو تینوں میں تخفیف یہاں پہ پہلی بات تو قلبی ہے جائز ہے یاخذو کو یاخذو بھی کر سکتے ہیں یاکلو بھی کہہ سکتے ہیں یاکلو بھی یامرو بھی کہہ سکتے ہیں یامرو بھی لیکن آپ برداشت کرتے کرتے کہاں پہنچے 13ویں صیغے پہ پہنچے مثال کے طور پر تو وہاں تخفیف واجب ہو جائے گی پوچھو کیوں دو ایک متکلم کا حمزہ واحد متکلم کا اور ایک یہ والا حمزہ جمع ہو جائے گا دیکھیے یاخذو یاخذان یاخذون چاہے یاخذو یاخذان یاخذون اخذو 13واں صیغہ کیا ہوگا اخذو اخذو ٹھیک ہے تو واجب ہوئی نہیں یہاں پہ سارے صیغوں میں جائز تھی 13ویں میں واجب کیوں
क्योंकि वहाँ दो हमजा वस्ल क्योंकि यहाँ दो हमजा वस्ल दो हमजा आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आखुजू या याकुलू, चाहे याकुलू याकुलाने याकुलूना ताकुलू ताकुलाने याकुलना कर लीजिए, चाहे याकुलू याकुलाने याकुलूना ताकुलू ताकुलाने याकुलना, आसानी से तखफीफ से। आकुलू 13वें सीगे में जब आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक ऐसा होगा नहीं होगा जी? बोलिए हेलो जी। तो तखफीफ यहाँ वाजिब, इसका मतलब ये हुआ, या ऐसे यामुरु में आमुरु होता आमुरु, इसका मतलब ये हुआ कि जो महमूद है उनकी जो गर्दान मुजारे की है सब सीगों में तखफीफ जायज है। क्यों? क्योंकि अलामात मुजारे कितनी है? अलिफ ता या नून, एक अलिफ हमजे को छोड़ के बाकी ता या नून, ता या नून होगा शुरू में हमजे से पहले, हमजे के अलावा है, इसलिए वहां तखफीफ पे कल्बी जायज वाली होगी, लेकिन 13वें सीगे में वाजिब हो जाएगी, 13वें सीगे में वाजिब। ये तो बात उसकी वाजिब है, ये तो बात कल्बी की थी, बात हस्बी की चल रही है। हस्बी की इनमें देखिए याखुजो का हाजिर का सीगा क्या बना? ताखुजो, ताखुजो मुदारे अमर बनाइए, अमर हाजिर, अमर हाजिर बनाने के लिए अलामत मुदारे हस्ब की, बाद वाला हर्फ साकिन था तो एक हमजा ले आए, याद है हमजा वस्ल, हमजा ले आए, उसकी हरकत ऐनुल फेल की हरकत को देख के खे पे ज़म्मा है तो ज़म्मा दे दिया और आखिर को जन्म दे दिया। क्या बना ये? क्या बना? उखुज, ऐसे ताकुलो, जी ताकुलो था, ताकुलो हाजिर का सीगा भाई, अमर हाजिर मुजारे हाजिर से तो बनता है, गौर कर रहे हैं। फसल ताकुलो अमर हाजिर का बनाने का कायदा तो नहीं भूले आप लोग, 4 स्टेप। अलामत मुजारे को हासिल करेंगे, बाद वाला हर्फ अगर साकिन है तो एक हमजा ले आएंगे, उस हमजे की हरकत ऐनुल फेल को देख के, ऐनुल फेल पे ज़म्मा है तो ज़म्मा देंगे, अगर फतहा या कसरा होगा तो कसरा ही देते हैं और आखिर को जल्द दे देंगे। क्या हुआ? उकुल, उकुल। ऐसे ही आप तामुरो, 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 तामुरो में देखिए, तामुरो में अलामत मुजारे की नहीं, बाद वाला हर्फ साकिन था तो हमजा ले आए और ऐनुल फेल पे ज़म्मा था तो इसे ज़म्मा दे दिया, उमूर आखिर को जल्द दे। क्या बना? उखुज, उकुल, उमूर होना चाहिए था जी होगा। तो इसमें देखिए दो हमजा थे, तो तखफीफ कौन सी होनी चाहिए थी? कल्बी होनी चाहिए, कल्बी होनी चाहिए थी ना, इस हमजा को वाव से बदलना चाहिए था, उखुज, उकुल, उमूर। लेकिन असलन उन्होंने तखफीफ कल्बी करने के बजाय क्या किया है? हस्बी कर दिया, खुज कुल, खुदर कुल कर दिया। क्या कर दिया? तो अगर यहाँ पे क्यों कल भी नहीं हो सकता? भाई मैं कहता रहा हूँ कि इसका कोई कायदा हस्बी वाले का समाई कायदा नहीं है, उन्होंने जहां हस्ब कर दिया वहीं पे हस्ब कर सकते हैं, वजह भी नहीं पूछ सकते उनसे हम। ठीक है, हालांकि होनी चाहिए थी तखफीफ कल्बी वाजिब वाली, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हस्बी कर दी। खुद, अब आप वो खुद नहीं कह सकते या वो खुद ही कहेंगे, खुद, खुजा, खुजी, या क्या है वो खुजिल किताबा, खुजिल किताबा में कुव्वा, खुज कुव्वत से पकड़ लीजिए है, या खुज कुल, अब कुल, कुला, कुलू, कुली, कुला, कुलना, ऐसे करदार करेंगे। लेकिन उमूर में दोनों तरह से जायज है, चाहे उमूर कह लीजिए चाहे मुर कह लीजिए, इन्होंने हस्ब किया है इसमें। तो तखफी अभी तखफी पे हस्बी का याद है, मैंने बताया था तखफी पे हस्बी का क्या बताया था? दो तरह की है, वाजिब जायज। पहली बात तो तखफी पे हस्बी का कोई कायदा नहीं है, जिन्होंने हस्ब किया तो हम कर सकते हैं, नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें तो उमूर होना चाहिए था, उमूर तो तखफी पे कल्बी वाजिब तो थी जाहिरा, तो आप कहिए उमूर, उमूर, और हस्बी क्या है उन्होंने मोर, ये दोनों तरह से जायज है, उमूर कह लो चाहे मोर कह लीजिए, लेकिन कुल में और खुद में तखफीफ वाजिब है, आप नहीं कर सकते खुद और खुद दोनों कह लो, नहीं। यानी जैसे उमूर और मुर जो है उसको हम दोनों जायज है, दोनों तरह से, लेकिन इनमें कुल और खुद में
آپ کو کل اور خود ہی کہنا پڑے گا، کل اور خود ہی کہنا پڑے گا، کل اور خود ہی کہنا پڑے گا۔ دیکھیے میں نے آپ کو مثالوں سے دیا ہے، کوئی چیز ڈاؤٹ مارک تو نہیں رہی جی؟ نہیں سمجھنا۔ تخفیف قلبی جو قلب کرنے کا قاعدہ تھا، یا واجب تھا یا جائز؟ واجب تو بہت آسان، جائز بھی بہت آسان اتفاق سے۔ دو حمزہ ہو، دوسرا ساکن، پہلا متحرک، تو دوسرے والے کو پہلے کی حرکت کے مناسب حرف سے بدل دیجئے، اور اگر دوسرا حمزہ ساکن ہو لیکن اس سے پہلے حمزہ نہ ہو بلکہ کوئی اور حرف متحرک ہو تو وہاں تخفیف جائز ہے۔ لیکن یہ جو ہے تخفیف حذفی، یعنی اس کا کوئی قاعدہ قانون مشخص نہیں ہے، جہاں عرب والوں نے حذف کیا ہے وہیں ہم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی دو طرح سے ہے۔ انہوں نے خود اور کل میں فقط حذف کیا ہے، لیکن امور میں اور امور میں دونوں طرح سے استعمال کیا ہے، حذف بھی قلب بھی۔ تو آپ اس میں تو کر سکتے ہیں، باقی اس میں تو آپ کو خود اور آپ کہہ سکتے ہیں امور امورا اموری، لیکن مر میں مر بھی کہہ سکتے ہیں، مر مرا مرو الحم ہے، اور خود اور کل میں نہیں کہہ سکتے آپ، اس میں تو آپ کو خود اور کل ہی کہنا پڑے گا۔ متوجہ شدید ہمیں یہ شما بلے اللہ نگاہ کنی، اللہ نگاہ کنی، متوجہ باشید نگاہ کنی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تخفیف حذفی، اس تخفیف کا کوئی قاعدہ مشخص نہیں ہے، سماعی ہے۔ جیسے حمزہ امر، امر کا حمزہ، فعل امر حاضر کا حمزہ ان تینوں فعلوں میں، اخذہ کا امر حاضر ہونا چاہیے تھا، اوخذ، اوخذ میں دو حمزہ ہیں، ایک دوسرا ساکن، دو پہلا متحرک، تو اس میں تخفیف قلبی واجب والی ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے حذف کیا۔ اقلا میں اوکل ہونا چاہیے تھا، تخفیف قلبی واجب، لیکن انہوں نے حذف کیا۔ امارا میں امور قلبی ہونی چاہیے تھی واجب والی امور، لیکن انہوں نے حذف کیا۔ پھر یہ کہہ رہا ہے حذف حمزہ در خود و کل واجب، خود اور کل میں حمزے کا حذف کرنا واجب ہے لیکن در مر میں جائز ہے، مر میں در مر جائز ہے۔ اس میں آپ امور بھی کہہ سکتے ہیں اور مر بھی کہہ سکتے ہیں، مر بھی کہہ سکتے ہیں۔ نگاہ کنید، نگاہ کنید۔ علام بے نسیم، علام نسیم پرسش و تمرین، درس ہفتہون پرسش و تمرین۔ شمارے 1 نمبر 1، بچے کلمے ای صحیح گفتے مشواد، کس کلمے کو صحیح کہا جاتا ہے؟ بولیے۔ سالم اور ناسالم۔ نہیں، جس کلمے میں حرف علت نہ ہو، ایسے کہیے نا، جس کلمے میں حرف علت نہ ہو، جس کلمے میں حرف علت نہ ہو، علت نہ ہو مطلب کہاں نہ ہو؟ حرف اصلی کی جگہ۔ ویسے تو آپ ضربو میں دیکھیے واو دکھائی دے رہی ہے، لیکن کیا وہ صحیح وہ معطل ہے؟ وہ کیا آپ کہہ رہے بھائی حرف علت ہے اس میں؟ نہیں، اسے معطل نہیں کہہ سکتے۔ معطل کا مطلب یہ ہے کہ اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہو، اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہو تو معطل ہے، اور اگر اصلی حرف کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ کہہ رہے کلمہ جی نہیں، صحیح میں دونوں شامل ہے، صحیح سالم کو بھی صحیح کہتے ہیں، ناسالم کو بھی۔ کلمہ ناسالم را، ناسالم کلمے کو با ذکر 2 مثال تعریف کنی، 2 مثال کے ساتھ تعریف کیجئے۔ کلمہ ناسالم جی، کلمہ ناسالم یعنی وہ صحیح کلمہ جس کے اصلی حرف کی جگہ پر یا تو حمزہ ہو تو اسے محموز کہتے ہیں، یا دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو تو اسے مضاعف کہتے ہیں۔ 2 مثالیں دیجئے، محموز کی دے دیجئے سآلا امارا وغیرہ، اور مضاعف کی دے دیجئے مدادا مررا بلالا۔ اعلان یعنی چیئے؟ اعلان یعنی تبدیل حرف علت کی تبدیلی اور چینجنگ کا نام ہے اعلان۔ حرف علت کی معطل کلمے کی تبدیلی کا معطل کلمے میں حرف علت کی تبدیلی کا نام ہے اعلان۔ اعلان یعنی علاج، وہ علاج 3 طرح سے ہوتا ہے، کبھی حذف کر کے، کبھی بدل کے، اور کبھی ساکن کر کے۔ معطل برچت چند قسمت، معطل کی کتنی قسمیں ہیں؟ معطل کی قسمیں ہیں مثال، اجوف ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروغ۔ ہر مثال کی مثال دیجئے۔ مثال کی خود 2 قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یائی، وعدا یا سارا۔ معطل العین اجوف کی خود 2 قسمیں، مثال اجوف واوی، اجوف یائی، وعدا وہ قوانا اور بایا۔ پھر مثال بھی 2 طرح کا
مثال واوی مثال یائی دعوا رمایا ناقص 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 کی دو قسمیں مثال اجوف ناقص محبوب اور بچا لفیف مفروق لفیف مقرون دیکھیے یہی تو بتایا تھا لکھوا دوں پھر سے آپ کو میں نے لکھوایا تھا لیکن تم لکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے صحیح ٹھیک ہے دیکھیے بتایا تھا معتل کی قسم بیان کی انہوں نے معتل کی کتنی قسمیں ہیں یا تو فاعل فعل کی ہر جگہ پہ علت ہوگا تو معتل الفا یا مثال کہتے ہیں یا عین فعل کی جگہ پہ علت ہو تو اسے معتل العین یا اجواف کہتے ہیں یا لام فعل کی جگہ پہ علت ہو تو اسے معتل اللام یا ناقص کہتے ہیں یا دو حرف پہ علت ہوں گے تو اسے لفیف 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 کہیں گے لفیف لفیف اب یہ لفیف دو قسمیں ہیں مفروق اور مقرون یا تو دونوں حرف علت آس پاس ہوں گے تو لفیف مقرون یا جدا ہوں گے مطلب تھوڑے سے فاصلے سے ہوں گے فاصلے پہ ہوں گے واقعہ دیکھیے واو اور یا میں بیچ میں قاف کے ہے یا ملے ہوئے ہوں گے جیسے ہا یہ یا ہا یہ یا دو یا ہے اصلی دونوں ملی ہوئی ہیں اب یہ مثال کی بھی دو قسمیں ہیں مثال کی دو قسمیں ہیں مثال کی دو قسمیں بتائی تھی آپ کو معلوم ہے مثال واوی مثال یائی وعدا یا سارا فاعل فعل کی جگہ حرف علت ہو یا واو یا اجوف کی بھی دو قسمیں تھی قابلا اور بایا لیکن عین فعل کی جگہ حرف علت ہے کہ نہیں اور ناقص بھی ناقص واوی دعوا اور رمایا ٹھیک ہے دیکھیے یہ قسمیں ہیں اس کی مثالیں بھی دے دی آپ کو آگے آئیے تمرین میں نمبر 5 بین صحیح و سالم و معتل چه فرقی وجود دارد صحیح اور سالم اور معتل کے درمیان کیا فرق ہے صحیح جس میں حرف علت نہ ہو حرف اصلی کی جگہ سالم جس میں حرف علت بھی نہ ہو اور حمزہ اور مضاف بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو اور معتل جس میں حرف علت ہو حرف اصلی کی جگہ نمبر 6 اگر دو حرف از حروف اصلی اگر حروف اصلی کلمئی اگر کسی کلمے کے حروف اصلی میں دو حرف علت ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے لفیف کہا جاتا ہے اگر کسی کلمے کے دو اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہو تو اسے لفیف کہا جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ لفیف یا مفروق ہوگا یا مقرون یا تو دونوں حرف علت ایک جگہ ہوں گے یا فاصلے سے ہوں گے قدام یا کس فعل ہے ذیل نیچے کے افعال میں سے کون سا فعل صحیح ہے یا سالم ہے یا معتل ہے یہ معتل ہے یہ ناسالم ہے محموز ہے وقع معتل ہے لیکن رزق سالم ہے کیونکہ نہ تو حرف علت ہے اس کے اصلی کی جگہ نہ ہی حمزہ ہے نہ ہی مضاف ہے رحمہ یہ بھی سالم ہے نہیں ایسا ہی مت خالی صحیح مت کہیے امرا صحیح ہے محموز ہے رزق صحیح ہے سالم ہے بالکل صحیح سالم ہے بالکل اردو والا ورڈ صحیح سالم ہے بالکل رحمہ صحیح سالم ہے صحیح ہے کیونکہ حرف علت نہیں ہے سالم ہے کیونکہ حمزہ بھی نہیں ہے مضاف بھی نہیں ہے سآلہ صحیح ہے لیکن محمود ہے یا معتل ہے سآلہ صحیح ہے لیکن محمود ہے سایرہ معتل ہے سجعہ صحیح ہے لیکن محمود ہے وقیا معتل لفیف ہے دعوا معتل ہے وہ بھی ناقص صرفہ صحیح ہے سالم ہے ضربہ صحیح ہے سالم ہے سالم کیوں ہے یہ دونوں کیونکہ نہ تو حمزہ ہے ان کے حرف اصلی کی جگہ نہ حرف علت نہ مضاف ایسے ہی شجاع بھی ایسا ہی ہے صحیح ہے اور سالم ہے طاوایا یہ معتل ہے لفیف ہے جی بیچے کلمے ہی محموز گفتے بھی شواد کس کلمے کو محموز کہا جاتا ہے وہ صحیح کلمہ جس کے حرف اصلی کی جگہ
حمزہ آ جائے حمزہ آئے. اور اس کی 3 قسمیں، یا تو فاؤل فعل کی جگہ ہوگا حمزہ یا عین الفعل کی علامہ. نو تخفیف حمزے پر چند قسمیں. حمزے کی تخفیف کی کتنی قسمیں ہیں؟ نام بے بریدان گنائیے. تخفیف قلبی، تخفیف حذفی. قلبی اور حذفی، یا تو بدلا جاتا ہے حمزے کو یا حذف کیا جاتا ہے. قلبی 2 طرح کی، واجب اور جائز، اس کا قاعدہ معین ہے. لیکن حذفی واجب ہے اور جائز ہے، لیکن اس کا قاعدہ مشخص نہیں ہے. نمبر 10، اگر در کلمے ہی، اگر کسی کلمے میں 2 حمزہ کنار ہم قرار گیران، 2 حمزہ ایک جگہ ہو، پہلا فتح مفتوح ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو کون سی تبدیلی آئے گی؟ یہ واجب نہیں، کیا تبدیلی آئے گی؟ دوسرا ساکن پہلا والے پہ زبر ہو، فتح ہو، تو کیا تبدیلی آئے گی کلمے میں؟ الف مدی سے بدل جائے گا. دوسرا والا حمزہ الف سے بدل جائے گا. دیکھیں پہلا مفتوح ہو اور دوسرا ساکن ہو تو الف سے بدل جائے گا دوسرا والا. در کلمہ ہے محموز کلمات میں، نیچے کے محموز ذیل، نیچے کے محموز، یہ سب محموز کلمات ہیں. 6 تخفیفی صورت گرفتہ. کون سی تخفیف ہوئی ہے ایمن میں؟ ایمن میں کون سی تخفیف ہے؟ ارے واجب ہے، وہی قلبی واجب، یہاں سے بدلا ہوا نہیں دکھ رہا جی آگا. اوتیا میں قلبی واجب، اوتیا قلبی واجب. خذ میں حذفی واجب. آتینا میں قلبی واجب 2 حمزہ سے. اوتو میں قلبی واجب والی ہوئی ہے. اس میں سمجھ میں آ رہا ہے آپ سب کو؟ کسی کو شور شرابہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ فضا، سکینہ، نزہت، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ بچے کہاں بول رہے ہیں؟ مائک بند کر کے دیکھیے، کس کہاں بول رہے تھے بچے؟ جی دیکھیے، اب دیکھیے یہ درسہ کون سا؟ 17واں درس تمام ہو گیا. 17واں درس تمام ہو گیا اور اس کی تمرینیں بھی تمام ہوئی. انشاءاللہ کل درس ہی تو پڑھیں گے. تھوڑی سی توضیح دے دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ہیلو جی آگا. دیکھیے 18ویں درس کی تھوڑی سی بس میں آپ کے ذہن میں بٹھا دوں بات، کیونکہ آپ نے ابھی تک کیا پڑھا؟ معطل کی قسمیں پڑھ لی اور اس کے وہ پڑھ لیے. ابھی قاعدے نہیں پڑھے ہیں معطل کے، حالانکہ پڑھائیں گے لیکن وہ آگے آئیں گے نا. جی آئیں گے. لیکن اب پھر ہم نے سالم اور ناسالم کی گفتگو شروع کی. ناسالم نے بتا دیا محموز اور مضاف. محموز کے بارے میں پڑھ لیا، تخفیف واجب اور وہ قلبی اور حذفی. مضاف تو رہ گیا نا. مضاف، پہلی بات تو مضاف کے لغت میں معنی کیا ہے جی؟ مضاف کے لغت میں کیا معنی ہے؟ ڈبل. مضاف کے لغت میں معنی ہے ڈبل، 2 برابر. تو پھر اسے مضاف کو مضاف کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اصطلاح میں مضاف کا کیا معنی ہے؟ مضاف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں 2 حرف ایک جیسے ہوں. 2 حرف ایک جیسے ہوں. مددا. دیکھو مددا میں 2 دال ہے نہیں ہے؟ 2 حرف اصلی کی جگہ جی پاس ہوں. ہاں ایک ساتھ ہوں. دیکھو اب بتاؤ مضاف کے لغت میں معنی کیا ہے؟ ڈبل ہے کہ نہیں؟ دیکھو ڈبل ہے کہ نہیں؟ جی. اس لیے کہا جاتا ہے اسے مضاف. اس لیے اسے مضاف کہا جاتا ہے. مضاف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں. ایک جگہ بھی ہونے چاہیے. اگر ویسے آپ فاصلے سے ہوتے تو اسے مضاف نہیں کہیں گے. ایک جگہ ہو. مادادا، مادارا، بادالا، مادادا. ٹھیک ہے. اب یہ مضاف جو ہوتا ہے، مضاف دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے مضاف، ایک وہ چیز ہوتی ہے ادغام. ایک چیز ہوتی ہے مضاف، ایک چیز ہوتی ہے
ادغام ادغام کو اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں تو ادغام کے معنی کیا ہے؟ داخل کرنا. ادغام کے معنی ہے داخل کرنا. داخل کرنا داخل کرنے کے. جی داخل کرنا. لغت میں معنی کیا ہے؟ داخل کرنا. داخل کرنا. لیکن اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ ایک حرف کو دوسرے میں داخل کرنا. دوسرے حرف میں داخل کرنا. ایک حرف کو دوسرے حرف کو میں داخل کرنا. دوسرے حرف میں داخل کرنا. دوسرے حرف میں داخل کرنا. جیسے مددہ میں آپ نے ایک دال کو حذف کر کے دوسرے میں داخل کر دیا مدہ. اسے کہتے ٹھیک ہے. اب یاد رکھنا ہے مضاف ایک الگ چیز ہے. ادغام ہر دیکھیے ہر ادغام شدہ جو کلمہ ہے وہ مضاف ہے. مضاف ہوگا جب ہی ادغام ہوگا. لیکن بعض جگہ اگر مثلا آپ یہ دیکھ لیجئے لے یمدد لے یمدد میں آپ یہ اگر ادغام نہیں ہوا تو آپ یہ مت سمجھیے کہ مضاف نہیں ہے. مضاف ہے, ادغام نہیں ہوا ہے. تو ہر مضاف میں ادغام نہیں ہوتا, لیکن ہاں ہوتا ادغام مضاف میں ہی ہے. ہوتا ادغام مضاف. بھائی ایک حرف کو دوسرے میں جبھی تو داخل کریں گے جب ایک ساتھ ہو. لیکن اگر داخل نہ کیا ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مضاف نہیں ہے, مضاف ہے. یہ یاد رکھنا, یہ نقطہ پوائنٹ یاد رکھنا. کبھی آپ ہر مضاف کو ادغام کا تجدید دینا شروع کر دیں, کیونکہ یہ ادغام کی کچھ قسمیں ہیں. ادغام کی کچھ قسمیں ہیں. بات کو نام اب یہ بات یہ بتائی کہ مضاف وہ کلمہ جس میں دو حرف اصلی ایک جگہ ہوں اسے مضاف کہتے ہیں. اور مضاف میں ادغام ہوتا ہے. ادغام یعنی ایک حرف کو حذف کر کے دوسرے میں داخل کرتے ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں. کبھی کبھی ادغام واجب ہے, کبھی ادغام جائز ہے, کبھی ممتنع ہے. ممتنع منع ہے, بالکل آپ کر نہیں سکتے, آپ کر نہیں سکتے. ادغام واجب یعنی آپ پہ واجب ہے کہ ایسا کریں, آپ پہ ادغام کریں. ادغام کریں. مثلا یہ اس کی 2 شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ 2 حرف, یہ تو پڑھ لیا آپ نے, 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو. دوسرا پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو. پہلا ساکن کیا شرطیں ہیں؟ 2 کتنی شرطیں ہیں اس کے ادغام کی؟ دیکھیے 2 حرف ہم جنس ایک جگہ ہو, پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو. 2 ادغام کی صورت. ادغام کب ہوگا؟ ملکیے ادغام پہلے تو ایسے دیکھیے, ادغام کب ہوگا؟ 2 شرطوں کے ساتھ. ادغام 2 شرطوں کے ساتھ ہوگا. کی شرطیں, ادغام کی شرطیں. نمبر 1 2 ہم جنس حرف. ہم جنس یعنی ایک جیسے. ہم جنس حرف ایک جگہ ہو, ایک شرط. دوسری شرط پہلا والا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو. جی پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو. پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو. حرف دوسرا متحرک ہو. یہ 2 شرطوں کے ساتھ ادغام ہوگا. 2 شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ادغام ہوگا. کیا 2 شرطیں؟ 2 حرف ایک جیسے ہم چیز ایک جگہ ہو, پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو. پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو. جی یہ شرطیں ہیں ادغام کی. نوشتی نوشتی. اب 2 شرطیں ہو گئی. یہ جب شرطیں پائی جائے گی تو ادغام 3 طرح کا ہوگا. ادغام اس میں ایسے وقت میں یا تو واجب ہوگا, یا جائز یا جائز ہوگا, یا ممتنع منع ہوگا. دیکھیں ادغام واجب اگر آپ دیکھیں ایسے اس کی گردان کیجئے. مددہ تھا, ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے. مدہ مدو مدت مدتا مددنا. باقی 5 کے علاوہ کتنے بچے؟ 9 صیغے, 9 میں ممتنع ہیں. مددنا مددتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتنا مددتو
मददना मददना, या मर्रा मर्रा मर्रू मर्रत मर्रता मररना। माजी के फेले माजी के शुरू के 5 सीगों में इदगाम वाजिब है, और बाकी में मुमतने, बाकी में माजी की बात आ गई। मुदारे के सारे सीगों में वाजिब है, 2 में मुमतने हैं। कौन कौन से में बना है? एक जो छठा मद्दा का मुदारे का यमुद्दो यमुद्दाने यमुद्दूना, तमुद्दाने तशदीद की आवाज आ रही है मेरे मुंह से, तशदीद की आवाज आ रही है। यमुद्दो यमुद्दाने यमुद्दूना तमुद्दाने यमदुदना, फिर तमुद्दो तमुद्दाने तमुद्दूना तमुद्दाने तमदुदना अमुद्दो। तो फेले माजी और फेले मुदारे में इदगाम की 2 सूरतें हैं, या तो वाजिब है या मुमतने। फर्क यह है कि माजी के शुरू के 5 सीगों में वाजिब, बाकी 9 में मुमतने, और मुदारे में 6ठे और 12वें में मना है, बाकी में वाजिब है। बचा फेले मुदारे। फिर फेले आमर में वाजिब भी है, जायज भी है, मुमतने है भी है, तीनों में। मुमतने तो वही मुदारे की तरह 6ठे और 12वें में मुमतने है। 6ठे में है, 12वें में मुमतन है। 1 4 7 13 14 5 सीगों में इदगाम जायज है, 5 सीगों में इदगाम जायज है। मसलन आप देखिए, आप चाहे कहिए ले यामुद्दा, चाहे कहिए ले यमदूद, ले यमदूद, और इस ले यमुद्दा की भी कई शक्लें बनेगी। चाहे आप कहिए ले यामुद्दा, ले यामुद्दो, ले यामुद्दे, ले यामुद्दे, और ले यमदूद। कितनी शक्लें बन गई इसकी? 4। वो बाद में बताएंगे क्यों 4 शक्लें बन गई हैं। देखिए ले यमदूद है, अम्र का याद है ना, अम्र लाम लाएंगे और जज्म देंगे। जब हमने जज्म दे दिया है जी, तो बगैर इदगाम के जायज है। लेकिन अगर हम इसे इदगाम देना चाहें, अब जाहिर सी बात है कि लाम की वजह से तो जज्म वाजिब था, इसमें जज्म दिया गया था। लेकिन अगर इदगाम जायज है तो कौन सी हरकत दें हम इसे? क्योंकि इदगाम तो तभी होगा ना कि पहले वाले को साकिन करके दूसरे को मुतहर्रिक करना है जी, पहले वाले को हस्फ करके दूसरे को हरकत देनी है, नहीं देनी है जी, देनी। तो कौन सी हरकत दें? इस लड़ाई झगड़े ने 3 हरकतें दिलवा दी। कैसे भाई? अगर आप कहते कि फतह दीजिए, फतह दीजिए, तो जम्मा आके कहता मैंने क्या गलती की है भाई? आप जम्मा दे देते तो कसरा आ जाता, मैंने क्या गलती की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहा कि अगर फिर ऐनुल फेल की हरकत अगर जम्मा है तो तीनों हरकतें आ सकती है, जम्मा भी इसको दे सकते हैं, फतह भी, कसरा भी। लेकिन अगर ले यमुर्रो, ले फर्रा या फिर्रो, इस या फिर्रो में आप क्योंकि ऐनुल फेल में फतह या कसरा है तो इसको आप जम्मा नहीं दे सकते, फतह या कसरा दे सकते हैं बस। ले या फिर रे, या तो बगैर इदगाम के इदगाम करेंगे तो या तो फतह देंगे या कसरा। इसकी 3 शक्लें बनेगी, लेकिन इसकी 4 बनेगी क्योंकि इसके ऐनुल फेल पे जम्मा है। बाकी तौजीह इंशाअल्लाह कल देंगे। तो 5 सीगों में 1 4 7 13 14 फेले अमर के 5 सीगों में 1 4 7 13 14 इन 5 सीगों में इदगाम जायज है, और 2 सीगे 6ठे और 12वें में मुमतने है, बाकी में वाजिब है। अब बर्दाश्त कीजिए, पहले ले यमुद्दा, ले यमुद्दे, ले यमुद्दो, ले यमदूद, पहले में जायज। दूसरे में ले यमुद्दा वाजिब, ले यमुद्दू वाजिब, ठीक है। ले तमुद्दा, ले तमुद्दे इसमें जायज, फिर ठीक है, फिर वाजिब, ले तमुद्दा, ले यमदुदना में मना, फिर मुद्दा, अमरे हाजिर पाइए, मुद्दा, मुद्दे, मुद्दो, और उमदूद वहां पे जायज, फिर मुद्दा, मुद्दू, मुद्दी, मुद्दा इसमें वाजिब, फिर 6ठे में मुमतने और 2 में फिर वाजिब। ऐसे है ये। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।